اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں بیٹھ جائے چلو اپنے بچے ہیں وہ کہہ بھی سو سکتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے بلا ضرورت ان چیزوں سے بچا کرے ہیں میرے حضرت فرمائے لگے بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے سکرین پر آنے کا پر میں اس سے بہتر ہے کہ شیشہ دیکھ لیا شیشہ دیکھ لینا بولا کوئی رنگ برنگا دیکھنا ہو تو کوئی رنگین شیشہ دیکھ لیں اس میں آپ رنگ برنگے نظر آ جائیں گے اللہ کیا ہے چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے بالکل زیادہ بلا ضرورت بچا کریں چیزوں سے اللہ تعالیٰ تصویر صورت سے ہے پھر صورت رہ جاتی ہے روح خطرے میں پڑ جاتی ہے صورت کو تو اللہ دیکھتے بھی نہیں ہیں اگر خود اللہ میاں فرما رہے ہیں حدیثی میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو دیکھتے ہیں الحمدللہ اس حدیثی کی روشنی میں حضرت لہوی رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ پہلے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دلوں کو دیکھ کر اللہ عمل کی قیمت لگاتے ہیں الحمدللہ وہ اندر کے خانوں کو دیکھتے ہیں اللہ حضرت لہوی رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے نیکی کسے کہتے ہیں نیکی فرمائے نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے بس یہ ہے نیکی نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے راستے سے کانٹا ہٹا دیں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دیں بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دیں پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں دین کا ایک حرف کسی کو سکھا دیں پہنچا دیں پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا یہ نیکی فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے کیا نام ہمارے بھائی جو ہمارے کیمرے والے بھائی ہیں کیا نام ہمارے بھائی اکرام اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو الحمدللہ ہے ناراض نہیں ہونا اپنے الحمدللہ یہ بچوں کو کہتا رہتا ہوں ان کو ہیں دنیا کی واہ کچھ نہیں ہے چلو جہاں کوئی ضرورت ہوتی ہے سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی تھوڑی بہت کاروباری چیزوں میں آپ استعمال کرتے ہیں جہاں ضرورت لیکن بلا ضرورت ان چیزوں سے بچا کرتے ہیں نہیں پڑھنا ان میں کراچی میں تھا دارالعلوم کراچی میں وہاں ہر شیخ الاسلام ہر مفتی تقی اسماعیل صاحب ان کے ہاں مسئلے میں کچھ گنجائش اور توسع ہے لیکن ان کے ہاں دیکھا ایک کیمرہ بھی لگا ہوا نہیں تھا اللہ ہمارے لاہور میں تشریف لائے تو پہلے ہی سے پیغام بھیجا کہ آپ نے کوئی کیمرہ نہیں لگانا یا منع کر دیا سب چیز لگانا تو چلو بلا ضرورت بچا کریں ان چیزوں سے ہیں کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ یہ ہمارے بیٹے ہیں نائک سکرین کے اوپر سامنے لائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے میرا حفظ کا زمانہ تھا قرآن پا حفظ کیا دستار بندی ہوئی ہے تو بچہ تھا مجھے مسئلے کا وہاں کوئی ہے کہ وہاں دستار بندی کے وقت نہیں وہ کسی نے تصویر کھینچ لی پھر بنا کر مجھے دے دی وہ گھر میں کہیں رکھی رہی پھر مجھے جب یہ دینی کتابیں پڑھیں پھر اندازہ ہوا تصویر کی قباحت کا یاد رکھنا تو پھر میں گھر میں گیا جتنی بھی کوئی ہے پرانی تصویریں تھی کوئی ایک ایک کر کے سب کو پھاڑ دیا اب میں کہا میں بڑھاپے کے زمانے میں اب اگر کوئی بچپن کی تصویر دیکھوں یا کوئی جوان تھوڑا ہو جاؤں گا اب بھی وہی بوڑھے رہیں گے بابا غلام رسول کہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے نہ پڑا کریں ان چیزوں میں دنیا کی واہ کچھ نہیں آگنا بلا ضرورت ہے بس اللہ خاتمہ ایمان کو فرما دے حدیثی میں آتا ہے جنت میں ایک تصویروں کا بازار ہوگا اور کوئی بازار تو نہیں لیکن تصویروں کا ایک بازار ہوگا وہاں تصویروں کا بازار ہوگا اور وہاں پر کہتے ہیں وہاں
جو تصویر آپ پسند کریں گے شاید آپ کی پسند آنے میں دیر لگے، شکل بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، اگر ہاں بس وہی شکل اپنے نہ دیں گے رب اللہ یہاں جتنی مرضی آپ جتنی یہاں نہیں یہاں کیا نام بھائی کا بھائی محمد رضوان اور ہمارے بزرگ اس میں گرامی بھائی طالب حسین، اللہ خوش رکھے مجھے اگر فرصت ملے پورے مجمع کا اپنے بزرگوں کا بھائیوں کا محبت سے نام لے کر آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ نے سب میں محبتیں دین کی رکھی اللہ تعالیٰ نے ہاں اس لیے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی رحمت سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ابھی رستے میں کئی بھائی ملے، کوئی اولاد کے بارے میں کہہ رہے آپس میں دعا کا، کوئی اور کسی کا بیٹا ہے تو وہ بیٹی کے لیے، بیٹی ہے تو بیٹیوں کے لیے اللہ ایک بھائی کی اولاد نہیں ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان، تو اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 25ویں پارے میں 4 صورتیں بیان کی ہیں، 4 صورتیں۔ نمبر 1 یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ الحمدللہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 11ویں پارے میں ہے سورہ یونس کی آیت، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، کہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ آج آپ دیکھ لیں پورا دن آپ نے حافظ آباد میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھا اور سورج چمکتا ہوا دیکھا آپ نے۔ وَالْقَمَرَ نُورًا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا، باہر نکلیں تو چاند بھی آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ الحمدللہ یہ ہے خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے گا۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ آپ دیکھ لیں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے دعا کریں اللہ پاک باران رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ۔ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم اپنے سروں پر یعنی پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور بارش نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اسی طرح اللہ پاک فرما رہے ہیں یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں کسی کو۔ اب یہ فرمان بھی اللہ تعالیٰ کا اس مجمع ہی پورا ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی سے بتلا دیں، 1-2 بھائی بتلا دیں جن کی صرف بیٹی ہی بیٹی ہوں، ایک بھائی بتلا دیں جن کی صرف بیٹی ہی بیٹی ہوں۔ کیا نام بھائی کا؟ بھائی محمد۔ دیکھو اور بھی کوئی بھائی ہوں گے جن کی صرف بیٹی ہی بیٹی۔ یہ دیکھو اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے، اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یہاں مجمع میں، کیا نام تھا بھائی؟
بھائی محمد جہانگیر، یہ اپنے بھائی پر اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا ہو رہا ہے الحمدللہ کہ یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ میں ایک جلسے سے فارغ ہوا، وہاں پر ایک جلسے کے بعد ایک بھائی ملے، وہاں بھی یہی مضمون بیان کیا، تو ایک بھائی ملے کہنے لگے مجھے اللہ تعالیٰ نے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی الحمدللہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ تو جاہلیہ کے زمانے کی سوچ ہے، اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ مسلمانوں کی سوچ ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، ہاں اللہ تعالیٰ بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں۔ اب میں وہاں جامع مدنیہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا، ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے۔ قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادی و خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا۔ کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ لعنت نہیں کرنے کی اس چیز کی اللہ، بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے بھائی اکرام صاحب، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے فیہا سور مرفوعہ، فیہا سور مرفوعہ، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے جانا، کہ یہ اللہ میاں فرما رہے ہیں جنت کی کرسیاں کیسی ہیں، پوری دنیا کے بادشاہوں کی کرسیاں اکٹھی کر لیں، جنت کی ایک کرسی کا ایک کونے کا ایک نو کا مقابلہ نہیں کر سکتی الحمدللہ۔ بھائی اکرام یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں یاد رکھنا۔ بھائی آج بہت بھائی آسیس اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اپنے بزرگوں کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ ہاں کہتے ہیں اللہ یہ مسلمان کا سینہ یہ تو سونا ہے الحمدللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ نے دین کی بڑی پیاس رکھی ہے، تڑپ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فیہا سور مرفوعہ، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، یہ اللہ میاں فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی وَاقْوَابٌ مَوْضُوعَ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، یہاں کے برتن سلور کے، سٹیل کے، مٹی کے، جنت کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے۔ یہ بیٹیاں ہیں مسورات، یہ بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کو کچھ تھوڑا بہت زیور استعمال کرنے کی اجازت ہے، سونا چاندی استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ان کی دولت نہیں ہے۔ دولت اللہ تعالیٰ نے سینے میں چھپا رکھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس۔ ہاں یہ رتی تولہ معاشرے کی وجہ سے سونے چاندی کے محلات کو نہ بھولنا، یہ آگے اللہ نے بڑے ارمان چھپا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر سونا ہو، سونا چاندی زیور ہو، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی فکر ہے۔ ہر شاہ عبدالقادر رائے پیر رحمت اللہ علیہ، ہر کے خاندان میں کچھ بچیوں کا نکاح ہوا، نکاح میں کچھ تھوڑا بہت زیور ملا، حضرت نے بچیوں کو ترغیب دی اور وہ زیور لیا، سب صدقہ خیرات کر دیا۔ فرمانے لگے مجھے خطرہ ہے کہیں تم اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہیں تم اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرو۔ توجہ اس طرف دلائی کہ سونا چاندی یہ دولت نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا یہ دولت ہے۔ زکوٰۃ ادا کر دیا کریں اور کرتے ہیں الحمدللہ کی رحمت سے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس وہ پورا کرتے ہیں۔ کوشش کیا کریں بہنوں کا حق بھی ادا کر دیا کریں، اس میں بھی سستی نہ کیا کریں۔ اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔
میرے پاس تلمبے سے ایک نوجوان آئے، مجھے خود بتلائیں، تلمبے سے نوجوان آئے، تلمبے سے نوجوان آئے، کہنے لگے میرے والد صاحب ملیشیا میں تبلیغی جماعت میں 7 مہینے کے سفر پر گئے، جانے سے پہلے وصیت کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی جماعت کا کام بھی بڑی برکت والا کام ہے، اللہ نے ایک ٹھنڈی ہوا چلا رکھی الحمدللہ۔ یہاں جماعت میں سکول کالج کے طالب علم بھی ہیں، ہاں کیا نام بھائی نے؟ ہاں بھائی علی، کھڑے ہو جاؤ بھائی انیس اللہ، مجھے بتلاؤ بھائی انیس اللہ، سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے ہے؟ اب بیٹھ جا، اب بس میں پوچھ نہیں سوال ہی کرنا تھا اور جواب میں خود ہی دوں گا، اب بیٹھ جا اپنے بھائی رہے، جزاک اللہ، یہ الحمدللہ۔ اللہ، میں کشمیر میں تھا، وہاں پر ایک کالج میں جانا ہوا تو وہاں ایک بھائی سکول کے بچوں سے پوچھے لگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب بچے خاموش۔ پھر ایک بھائی نے ایک نیت بتلائی کہ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، ہاں کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ سارا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا۔ اب ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہے، ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں۔ اگر میں چند دن پہلے ایک جگہ ظاہر پیر میں تھا، وہاں پر نہیں ظاہر پیر، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کسی اور شہر میں، میرا خیال وہاں پر نہیں، وہ ڈگری میں تھا، ڈگری میں وہاں پر وہاں جلسے کے دوران ہی ایک طالب علم بچہ حفظ کا بچہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب طبیعت خراب ہو گئی تو اب وہ بیچارے وہ لوٹ پوٹ ہونے لگے تو فوراً ڈاکٹر ظہیر صاحب کہاں ہے، ڈاکٹر ظہیر صاحب کہاں ہے؟ وہاں مجھے نہیں پکارا یاد رہا، فوراً ڈاکٹر صاحب کہاں ہے؟ بھائی پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان۔ اب یہ اللہ گھر تعمیر ہوا ہے، اس میں جہاں انجینئر حضرات ان کی جہاں تک ان کی انجینئرنگ کی مہارت استعمال ہوئی، نقشہ بنایا، کوئی بات کوئی نہیں، فکر نہ کریں، تھوڑی بہت چل رہی کھانسی لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کتنے معمار مستری حضرات ہیں، ان کی مہارت استعمال ہوئی، کتنی محنت مزدوری کرنے والے حضرات ہیں، ان کی محنت مزدوری لگی اس میں الحمدللہ، آپ حضرات کا تعاون لگا، کتنی محبت اس میں لگی اللہ۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ پنکھا لگا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا ہے۔ یہ اللہ گھر تعمیر، ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے، عرش پر تختی لگ گئی سب کی رحمت اللہ۔ کچھ نہیں دنیا کی وہوال ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جب رب کی رضا کے لیے آپ نے جو نیکی کر لی وہ بھی لازوال ہے الحمدللہ۔ ایک بھائی کہیں نیکی لازوال ہوتی ہے، نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، اور اللہ میاں خوش ہو جائے بس پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ پھر سمجھو دو جہاں کی خوش بختی اللہ نے آپ کو نصیب فرما دی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بعض سے بعض وہ بھائی کہنے لگے میرے والد صاحب ابھی ٹھہر جاؤ، اگر ہے ابھی ٹھہر جاؤ، یہ پاکستانی ہے اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، آج کل بھائی ہم ذرا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، پاکستانی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہمیں کوشش کریں الحمدللہ۔ اچھا چلو اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ یہاں گلاس تو نہیں ہوگا؟ اچھا چلو ٹھیک، تو ایسا ٹھہر جاؤ، مجھے نا پانی پینے سے کھانسی بڑھ جاتی ہے، چلو اگر کوئی گلاس اگر یہاں قریب ہو تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محفل آپ کو پانی کا ایک مسئلہ ہی بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ تو فرمائے لگا میں تو یہ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ، ہاں یہ کوئی الگ نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بس مقصد اللہ تعالیٰ کیا وہ تو اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت الحمدللہ۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے،
اللہ اپنے دین پہ ہے، بیٹھ جائے تھوڑا سا انشاءاللہ میں اپنے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھرائی رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو، ہمارے نیک اساتذہ علماء کرام اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے اللہ تعالیٰ۔ بس یہ تھوڑی سی بات میں کر لوں، اللہ تعالیٰ کئی مضمون درمیان میں آ جاتے ہیں ذہن میں، اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں آپ کی طلب اور محبت کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ چلو بھائی پانی دے ہی دو سنائیں۔ اچھا بھائی، کیا نام بھائی؟ بھائی پہلے تو پورے مجمع کو دعوت دیتا ہوں، آپ بیٹھ جاؤ، پہلے پورے مجمع کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پانی پی لو بھائی، پورے مجمع کو دعوت ہے۔ ہاں بھائی آصف صاحب سب کو دعوت ہے الحمدللہ کی رحمت سے۔ دیکھو میرا اتنا کہنے سے اپنے بھائیوں کو بزرگوں کو کہ آپ پانی پی لیں، اتنا کہنے سے مجھے دعوت دینے کا ثواب مل گیا اور آپ کو ایثار کا ثواب مل گیا۔ چلو بھائی کو ترجیح دے دی، اللہ نے قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہمارے حج برجی والے بزرگوں ساتھ تھے، ان کی تربیت کی، حضرت خواجہ عبدالرحمن صاحب چور شریف والے بڑے بزرگ تھے، جا کر اپنی گھر والے کو فرماتے ہیں سالن میں شوربہ زیادہ ڈال لیا کرو، کسی کو واپس نہیں کرنا لگا۔ ہاں سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دیہاتوں میں نے کوئی سالن وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو ساتھ محلے میں ہیں وہ گھر سے آ کر لے لیتے الحمدللہ۔ بلکہ وہ بھی دیکھا وقت آگ نہیں ہوتی چولہے میں تو اپنے وہ گوئے کے اوپر وہ آگ رکھ کر وہ لے جاتے اور اپنے چولہے میں آگ جلا لیتے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ کبھی روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، چبرجی والے بچے تھے تو خواجہ عبدالرحمن صاحب فرماتے دیکھو بچے تھے ان کی تربیت فرماتے دیکھو ثابت روٹی ہوتی ثابت روٹی، پھر بھی تو آپ نے ٹکڑے کر کے کھانی تھی، یہ پہلے ٹکڑے بنے ہوئے کھا لو۔ یعنی بچے کے دل میں یہ نہ ہے کہ مجھے ثابت روٹی نہیں ملی، مجھے ٹکڑے دیے ہیں، فرمایا نہیں دیکھو ثابت روٹی ہوتی پھر بھی تو آپ نے ٹکڑے کر کے کھانے تھے، یہ پہلے ٹکڑے بنے ہوئے چلو یہ آپ کا کام ہلکا ہو گیا اور پھر اللہ کھاؤ۔ بڑوں کی باتوں میں نور ہی نور الحمدللہ۔ ہاں شیخ الاسلام حرمدی رحمت اللہ علیہ خدمت میں طالب علم آگے کہنے لگے حضرت ہمیں شورہ ملتا ہے، بوٹی نہیں ملتی۔ میں بھائی بوٹیوں کا سارا جوس شورے میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کو یوں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑوں کی باتوں میں نور ہوتا ہے الحمدللہ، ہاں ان کے تذکرے سے بھی نور بہان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں۔ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو، بس یہ دو چیزیں، نیت خدمت کی ہو صحبت نیک، پھر یہ سارا سلسلہ آخرت کا ہی ہے۔ بلکہ آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے بہانے ہیں، سب جنت کے آگے۔ ہاں وہ تو ہے اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ۔ آپ پانی پی لیتے سب بھائی، اب اجازت ہو تو میں پی لوں پانی رہے جزاک اللہ۔ چل اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ پانی 3 سانس میں پانی پینا مسنون اور اولا ہے، اولا یہی ہے 3 سانس میں پانی پی لیں۔ اور یہ 3 سانس میں ابو داؤد شریف میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی نوش فرماتے ہیں۔ اور شمائل ترمذی میں ایک روایت گزری اس میں 2 سانس میں بھی پانی پینے کا ذکر آتا ہے، 2 سانس میں۔ چلو کبھی 2 سانس میں ہی پی لیں اس کی گنجائش ہے الحمدللہ، کبھی جلدی ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے چلو ہیں 2 سانس میں ہی پی لیں۔ اور بعض مریض ہوتے ہیں بار بار گلا خشک ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی اور عذر ہو جلدی ہو تو وہ اگر بار بار پانی پینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو ایک ایک گھونٹ اور ایک ایک سانس میں بھی ایک ایک گھونٹ کر کے پانی پی لیں، ایک ایک سانس میں ہی پانی پی لیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لکھا ہے علماء کرام فرمایا اگرچہ خلاف اولا ہے لیکن خلاف اولا اور جواز یہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، ضرورت کے موقع پر اس پر بھی عمل کرنے کی گنجائش الحمدللہ ہے۔
تو بہرحال 3 سانس میں پی لیں، کبھی ضرورت ہو 2 سانس سے پی لیں، کبھی اور کوئی مجبوری ہو تو چلو کبھی ایک ایک گھونٹ کر کے پی لیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ میں کہ چلو پانی کا مسئلہ بھی ذرا ذہن میں آ جائے الحمدللہ ہے، تو 3 سانس میں پانی پینا مسنون ہے اولا ہے، ہاں 3 سانس میں پی لیا ہے، کبھی کوئی تھوڑی سی جلدی ہو 2 سانس سے پی لیں، کبھی اور کوئی ضرورت ہو تو چلو کبھی ایک ایک گھونٹ کر کے ایک ایک سانس سے پی لیں، اس کی بھی گنجائش ہے الحمدللہ ہے نا۔ خلاف اولا اور جوال شریعت نے بڑی آسانی رکھی ہے الحمدللہ ہے اللہ۔ اب بھائی انشاءاللہ اب میں دائیں طرف دے دیتا ہوں الحمدللہ ہے، پھر انشاءاللہ پیئیں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ ہے، میں کبھی ذرا بات چیت چل رہی پھر انشاءاللہ آپ ذرا ہے، چلو گنجائش ہے اللہ پاک پانی، میں کبھی ذرا آپ پی کے اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوش رکھے، بڑی عنایت ہے آپ ہے۔ حدیثی میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، دائیں طرف ایک دیہاتی صحابی تھے اور بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب کو ترجیح دی اور دیہاتی صحابی کو باقی اپنا بچا ہوا دیا الحمدللہ۔ تو میں کہ چلو اس پر بھی آپ نے ایک عملی نمونہ بھی ہے اللہ تعالیٰ اب آپ ہمارے بزرگ ہیں، چلے ایک ہمارے ہیں بزرگ حضرات الحمدللہ، چلو اب اکرام کا ثواب مل گیا الحمدللہ۔ نوجوان حضرات وہ تو بھائی قربانی والے ہیں سارے الحمدللہ، تو آپ تو بھائی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح، آپ نے پڑھا ہوگا نا بکرے کی ایک سری 7 گھروں سے ہوتی ہوئی واپس اپنے گھر ہی پہنچ گئی آگرہ، صحابہ کرام کا واقعہ پڑھا ہے نا آپ نے، یعنی گویا کہ ہر صحابی نے دوسرے صحابی کو اپنے اوپر ترجیح دیا گیا، مضمون بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی آپ کی طلب پر یا رکھنا، ہاں چلے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، وَيَحَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا، کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹے ہیں۔ میں ایک بات میں اور کر رہا تھا، فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے ہیں، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ، جنت میں کہتے ہیں جنت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرماتا ہے، تکیے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی میں کہتے ہیں دنیا میں معمولی سی معمولی تکلیف تھکاوٹ کی تکلیف ہے، اور جنت میں یہ بھی نہیں ہوگی، تھکاوٹ کا نام و نشان نہیں ہوگا الحمدللہ، وہاں تھکاوٹ والی نیند بھی نہیں ہوگی، جب تھکاوٹ نہیں تو نیند بھی نہیں، ہاں اور کوئی نیند ایک عالم دین کہہ لگے ہاں کوئی بطور لذت کے بطور تلذذ کے کوئی آرام کرنا چاہے تھوڑی دیر کے آرام کرنا چاہے تو آرام کر لے، لیکن بطور لذت کے ہوگی نیند بھی آکنا، ہم ورنہ تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی نیند نہیں وہاں پر۔ تو فیہا سور مرفوع وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچے ہوئے۔ تو ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ رحم اللہ فرمائے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، 2 جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں، رب کی پیاری ذات فرما رہی ہے، اس کتاب میں فرما رہی ہے جس کے شروع میں لا رہے کی مہر لگی دیا، اس کا ایک ایک حرف برحق اور سچ ہے للہاں۔ ایک بھائی کہنے لگے تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہے، ہماری ہاں سب کو انہی کی عطا ہے اللہ، ہم ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں اللہ، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں ایک خاتون بیچاری بچی کو لے کر آئی، بچی اللہ تعالیٰ اپنی حسن ظن کی بنا پر گئے، چلو یہ کوئی دم کر دے ہیں، کوئی بیماری کا عالم ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آنکھ میں کینسر کی تکلیف تھی، کینسر کی تکلیف جا گیا، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ وہ آ گئی، تو میری گھر والی کو بتلایا گیا اور ڈاکٹروں نے کینسر کی وجہ سے یہ بچی کی آنکھ نکال دی، اور اس کی جگہ پر مصنوعی آنکھ لگائی، صرف جو ڈیلا سا ہوتا ہے نا مصنوعی آنکھ لگائی،
میری گھر والی نے پوچھ لیا کہ یہ مصنوعی آنکھ لگوائی ہے جس سے بالکل کچھ نظر بھی نہیں آتا ہے، صرف ایک ڈیلا نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا ہے، یہ مصنوعی آنکھ کے لگوانے میں کتنا خرچہ ہے؟ کہنے لگی 16 لاکھ روپے خرچہ ہے، 16 لاکھ روپے خرچہ ہے۔ میں حیران رہ گیا سن کر کہ اللہ پاک کی پیاری ذات جس نے دیکھنے والی صحت مند آنکھیں عطا کی ہیں، ہاں ان کا شکر کون ادا کر سکتا ہے؟ رحمہ اللہ یہ صرف ڈیلا ہی لگایا اور 100 لاکھ روپے خرچہ لے لے، ہم ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں یہ گھر نہیں رہ گزر ہے، بلکہ یہ اپنے بیٹے سے پوچھ لوں، کس سے پوچھوں بھائی؟ بھائی بیٹے، بھائی ہاں کھڑے ہو جاؤ، کیا نام؟ ہاں کھڑے ہو جاؤ، کیا نام بیٹے کا؟ محمد ابو ذر۔ ہاں اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر؟ ابھی نہیں، بھائی اور کو لقمہ نہ دے بھی ذرا، میں خود ہی پوچھوں، محمد ابو ذر بتلاؤ گھر کہاں پر ہے؟ اپنے بیٹے کا گھر کہاں پر ہے بتلاؤ؟ 7 والی گلی میں؟ یہ دیکھو یہ ہے نہیں، 7 والی گلی میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، 7 والی گلی میں نہیں گھر یار کا، اور سوچو کہاں پر؟ اللہ ہاں یہ سوچنے کا انداز ہے، اب بچے سوچ رہے ہیں اللہ کرے پہنچ جائیں سی اللہ نہیں، 7 والی گلی میں گھر نہیں آ رکھا اپنے بیٹے کا، اور سوچو اللہ جب تک گھر نہیں بتلاؤ کہ بیٹھے نہیں دوں گا اللہ، ہاں بتلاؤ گھر اللہ۔ بھائی طلباء سے کہتا ہوں مطالعہ کریں کتاب کا، اس فکر سے کیا کریں، یہ ٹیلی فون نہ دیکھا کریں موبائل فون میں اللہ۔ ہاں بتلاؤ گھر کہاں پر؟ ہاں پورا مجمع بتلائے بھائی، پورا مجمع سب طلباء بتلائے، یہ پچھلے بچے بتلائیں کھڑے ہو گئے، گھر کہاں پر ہے؟ ہاں بتلاؤ گھر کہاں، آپ کھڑے ہو جاؤ، گھر کہاں پر ہے؟ بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ کہاں؟ ہاں یہ بھی بھائی کہاں؟ کولو میں؟ ادھر یہ کولو میں؟ ہاں 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 اب پہنچے ہیں گھر الحمدللہ کی رحمت سے بھائی، اب پورا مجمع بتلائے گھر کہاں پر ہے، پورا مجمع۔ یہ اس کو بھی کھڑا کرو دوبارہ بھائی، یہ گلی والے کو دوبارہ کھڑے ہو جاؤ، اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ اونچی آواز سے کہو، تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے گلی میں تھے اور اب جنت میں پہنچ گئے اپنے بیٹے اللہ۔ اگر یہ جلسے میں نہ آتے تو گلی میں رہتے آپ اللہ، جزاک اللہ تعالیٰ۔ اللہ پائی کہاں گلی میں اللہ تعالیٰ، یہ ہے نیک مجالس کی برکت الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہ گلی میں کہاں گھر ہے بھائی یاسر صاحب؟ گلی میں کہاں گھر ہے؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ پہنچا دے سب کو، پہنچا دے، ایک ذرے کو پہنچا دے، اللہ کا شکر ہے سب پہنچ گئے، حافظ آباد سے جنت پہنچ گئے آپ الحمدللہ۔ ہاں یہ کوئی بول نہیں ہے، حقیقت ہے یاد۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنی رضا میں رکھے، اللہ ہم سب کو یہ گھر نہیں رہ گزر ہے، یہ بول نہیں حقیقت ہے یا اللہ۔ وہ تو حضرت اللہ رحمت اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، بس یہ غرض ہے ہماری زندگی کی۔ اگلا آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دیندار ہیں۔ ہاں وہ تو اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کما رہے ہیں، بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ برابر کے شریک ہیں اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر، بلکہ آپ کی کمائی میں نے 2 کمائیاں ہیں، آپ کی کمائی میں 2 کمائیاں ہیں، 2 کمائیاں کہاں؟ آپ کا روزی کوئی بہانہ ہو، آپ کی ہر کمائی میں 2 کمائیاں، جہاں آپ کی دکان دفتر کھیتی باڑی، جہاں آپ کی کمائی یہ گھر کے لیے ہے، جہاں آپ کی یہ کمائی گھر کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ کی جنت کی کمائی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی میں آپ کی دکان یہ جنت کی دکان ہے، آپ کا دفتر جنت کا دفتر، بس اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے الحمدللہ۔ یہ آپ کا جانا آپ کا آنا جانا بھی، یہ قدم اٹھانا بھی نیکی ہے، ثواب ہے سارا۔
اللہ تعالیٰ کو وہ ہے، دیکھو شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی کتنا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے۔ اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقے زندہ ہو گئے، پھر وہ کام دنیا کا نہیں، وہ آخرت کا ہے، وہ جنت کا کام انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو میرا کر رہا، یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، وَيَحَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا، کسی کو اللہ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس مجمع میں کوئی بھائی ہیں جن کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں، کوئی ایک دو بھائی بتلا دے جن کے صرف، اب دیکھو ہمارے بزرگوں کے بیٹے کتنے الحمدللہ ہاتھ کھڑے ہو گئے لگے، اللہ تعالیٰ اپنے ہیں کتنے بیٹے ہیں، کتنے دو بیٹے ہیں، اللہ اللہ پاک اللہ ہے۔ اور بھائی میرے پاس فلسطین سے کرم مہمان تشریف لائے، جماعت مکر لگا رہے ہیں، کہنے لگے میرے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے، جب سے وہاں جہاد جاری ہے نا، کہتے ہیں بیٹوں کی سب سے زیادہ شرح فلسطین میں تھی۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھلاتے ہیں۔ وہ اسرائیل جن کو اپنے ٹینک اور توپ کے اوپر ناز تھا، آج آپ دیکھ لیں مجاہدین اپنے سادہ سے ہتھیاروں سے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ان کے ٹینک اور توپ یوں اڑ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ مٹی کی دیوار اڑ رہی ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ کتنی جگہ خود انہوں نے کہا رأینا نصر اللہ، رأینا نصر اللہ، فلاں جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی، فلاں جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی۔ آئے کہتے ہیں ہمارے ایک مجاہد جاتے اور ان کو پورا لشکر نظر آتا، یہ اللہ کی مدد یاد رہا کہ فرشتے ساتھ ہوتے رہے۔ اللہ اپنی اللہ وہ ذات اوپر ہے، سب کچھ ان کا قبضہ قدرت میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ لکھا ہوتا ہے بعد رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صدا بادشاہی میرے، ہاں یہ بھی ہے اور یہ بڑا پیارا، صدا بادشاہی سونے رب دی، سونے رب دی ہے، ہاں صدا بادشاہی سونے رب دی، اللہ بادشاہی تو نہیں کیا، باقی تو سب غلام ہیں۔ اللہ فخر سے بچائے، غور سے بچائے۔ کہتے ہیں یہ مغلی بادشاہی بڑے بڑے اچھے گزرے ہیں، یہ مغلیہ دور کے بادشاہ تھے نصیر الدین ہمایوں۔ ایک مرتبہ اپنے شاہی محل کی اوپر کی منزل سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتر رہے ایسے یہ لفٹیں تو اب آئی ہیں نہیں آتا نا، پہلے بادشاہ بھی سیڑھیوں کے ذریعے اترتے تھے، اوپر کی عمارت سے نیچے اتر رہے۔ تو اچانک قریب محلے کی مسجد میں اذان ہوئی، اذان کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی عظمت کہ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا عظمت کا احساس دل پر ہوا، کہنے لگے ہماری کیا بادشاہت ہے، ہماری کیا بڑائی، بڑائی تو دو جہاں کے بادشاہ کی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بڑائی کا ایسا عظمت دل پر اثر ہوا، بس وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئے آگے، بس اس اثر کی وجہ سے بس صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد انتقال ہو گئے۔ یہ تھے بادشاہ تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہماری بادشاہت کی عارضی ہے، یاد رہا، ہاں حقیقی بادشاہ وہی ہے، یاد رہا، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں وہ ہے الحمدللہ۔ انہوں نے اپنی سورہ فاتحہ میں پہلی صفت ذکر کی رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ پال کر دکھلا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، قسم قسم کے کھانے دسترخوان پر سجتے ہیں، پیاس لگتی ہے، پیاس بجھانے والی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ روزہ کیا رکھواتے ہیں، سال بھر جو نعمتیں کھانے کو نہیں ملتی وہ اللہ ایک مہینے میں کھلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا مجاہدہ کروایا اور دنیا میں کتنا انعام دے دیا اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں کیا ہوں گے یہ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے سب کچھ۔ اللہ
اور تیسری سورہ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں. الحمدللہ یہ اگر میں پوچھوں تو پورا مجمع ہاتھ کھڑا کر دے گا. اللہ کا شکر ہے میرے بھی بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتی بھی ہیں، نواسے نواسیاں سب ہیں. میں بھی دادا بھی ہوں اور نانا بھی ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اور ایک چوتھی سورہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، چوتھی سورہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا. کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. یہ چوتھی سورہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. کوئی بات بس یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلے میں شبہ بھی نہیں ہوگا. بھائی میں نے ایک گھونٹ پی لیا، اب بھائی آپ رکھو رہیں. اللہ تعالیٰ آپ نے مسئلہ سن لیا ہے الحمدللہ. بھائی گنجائش الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی چوتھی سورت ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا. کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. یہ چوتھی سورت بھی اللہ نے خود ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ اب کوئی بھائی ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے. اچھا بھائی مولانا وقاص صاحب اللہ تعالیٰ بھائی تو قریب بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ گھبرائے نہیں انشاءاللہ. ہم تو ایک بھائی جن کی اولاد نہیں تھی، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں آگنا. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس سورہ کو پورا کرنے کے لیے تکوینی حکم کو اللہ ہمارے گھر کو چن لیا. ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی ہم ہونا. کتنی پیاری بات کیا اگر ہم آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ جاگ رہا. اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر پیش آ جائے اس میں خیر ہی خیر الحمدللہ. باقی مایوس نہ ہوں. مجھے رائیوڈ مرکز میں ایک بھائی ملے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بعد بیٹا تھا کہ 30 سال کے بعد آگیا. میں ایک جلسے میں تھا، بوڑھے آدمی چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ چل رہے، کہنے لگے جوانی میں نہیں اب دیئے بڑھاپے میں اولاد. مایوس نہیں ہونا کبھی آ رہا، حوصلہ میں رہنا ہے. اور کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے تانا نہیں دینا. اس بیچاری کے پاس کیا ہے؟ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ. ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کریں الحمدللہ. وہ تو ہمارے ہر شاہ کی محمد اختصار رحمت اللہ علیہ فرماتے جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں. جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں. اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے بھر دینا الحمدللہ. اور اپنے نیک اعمال سے بھر دینا. خالی بیٹھیں گے تو سوچیں آئیں گے اللہ مایوسی کی سوچیں آئیں گے. اور کسی نہ کسی نیک کام میں لگائے رکھیں گے تو انشاءاللہ دائم بائیں کے خیالات سے اللہ محفوظ رکھیں گے الحمدللہ. اور پھر ہمارے بزرگوں کے اپنے عجیب عجیب انداز. ہمارے ایک نیک استاد تھے، ہم لاہور جامع قاسم پڑھتے تھے، حضرت مولانا عبدالغفار صاحب رحمت اللہ علیہ. اس صاحب پٹھان صاحب کے نام سے مشہور، بڑی عمر کے بزرگ استاد سفید ریش، لیکن ان کا نکاح نہیں ہوا، رشتہ نہیں ہوا. بس کچھ حالات ایسے تھے کہ نکاح نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ اپنی لیکن بعض دفعہ نئے مہمان آتے اور ان سے ملتے، پوچھتے آپ پہ کتنے بیٹے ہیں، آپ پہ کتنے بیٹے ہیں. تو فرماتے اللہ ہر سال 200-250 دیتے ہیں. اللہ ہر سال 200-250 دیتے ہیں. فرماتے ہیں یہ مدرسے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں یہ سب میرے بیٹے ہی ہیں، کمی ہے میرے پاس بیٹوں کی. تو بھائی گھبرائے نہیں الحمدللہ. ایک بھائی کی اپنی اولاد نہیں ہے، اپنے بھائی کی اولاد کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیں، وہ بھی اپنے ہی بیٹے اور بیٹی ہیں. اور بھائیوں ہی کمی نہیں، ہم سب بھائی یاد. ہمارا رشتہ اللہ نے خود بیان کیا ہے انما المؤمنون اخوہ. بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہمارا کوئی رشتہ کوئی قوم قبیلے کی وجہ سے نہیں، کوئی زبان کی وجہ سے نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ. یہ ہے رشتہ، یہ جنت کا رشتہ ہے، یہ پائیدار رشتہ ہے اللہ. باقی سب چیزیں تو یہ عارضی ہے یار. آج اگر موت آ جائے یہی رشتہ کلمے کا رشتہ یہی آپ کے ساتھ جائے گا اور یہی آپ کو جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچائے گا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. آمین آمین وآخر دعوانا. کچھ ساتھی بیت تو بابا لے اچھا محمد حسن علیہ بھائی جواز صاحب کا بیٹا محمد حسن. جزاک اللہ. محمد حسن ادھر سے آؤ بیٹا سامنے سے.
جزاک اللہ صحیح ہے پگڑی باندھ دے میں پھر اچھا جزاک اللہ میرے بیٹے اللہ تعالیٰ خوش رکھے بیٹے نے ہی پکیا ہے نا ناظرہ مکمل کیا ہے انشاءاللہ آئیں گے الحمدللہ جزاک اللہ بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی چند منٹ کے بعد دعائے خیر کو توبہ کلمات کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ اللہ برکات فرمائے اللہ قبول فرمائے بیٹے کو الحمدللہ یہ مجھے ایک رمال کچھ ہے ایک اللہ کرے ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں پہلے سے کہیں اپنے بزرگوں سے بیعت ہیں تو توبہ کی نیت سے کہہ لیں اپنے بزرگوں کا ہی فیض سمجھیں کوئی بیعت اور توبہ دو نیت سے کہہ لیں بس بڑوں کا ہی فیض ہے یہ بھی کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں ورنہ زبانی کلمات کہہ لیں اور اگر یہ بالکل خاموش بھی بیٹھے رہیں تو بہرحال حدیثی میں آتا ہے یہ مجالس ایسی ہیں ان میں بیٹھنا بھی برکت سے خالی نہیں الحمدللہ ہے ہاں بڑوں کا ہی فیض باہر ہمارے بھائی چاہے کھڑے کھڑے کہہ لیں آپ بھی ساتھ ساتھ کلمات الحمدللہ انشاءاللہ توبہ کی نیت سے تو سبھی کہہ لیں کوئی بیعت اور توبہ دو نیت سے بھائی آصف صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں اپنے بھائی ہیں جزاک اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کو خوش رکھے نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کلمات کہہ لیں انشاءاللہ سب توبہ میں شریک ہو جائیں گی بیت میں توبہ میں شریک ہو جائیں گی انشاءاللہ ساتھ ساتھ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے شرک سے بدعت سے غیبت سے چغل خوری سے چھوٹے بڑے سب گناہوں سے یا اللہ میری توبہ قبول فرما ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں یا اللہ ان کی برکت نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما آمین یا رب العالمین جزاک اللہ تھوڑی سی بات سن کر دعائے خیر بس جزاک اللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے غیبت سے بچنا ہے چغل خوری سے بچنا ہے ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے بس یہاں ہم خوش کریں آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ اپنی محنت ایک بات تھوڑی سی اور کر دوں میں جھنگ میں تھا تو وہاں پر میں بات چیت کے لیے جانے لگا تو ایک بھائی کہنے لگے میں کاروبار کر رہا ہوں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے پھر ایک جملہ ہمارے جو کاروبار کرنے والے حضرات ایسے موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے آگا کہ فلاں مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے یعنی اس کو کاروبار میں نفع ہو جاتا ہے اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے یعنی ہم کاروبار کرتے ہیں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے گویا کہ وہ نقصان کو مٹی سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں ایسی ہے نا بھائی مولانا وقاص صاحب سنا ہوگا آپ نے
کہ نقصان کو مٹی سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کرام، بھائی آصف صاحب سنا ہوگا یہ جملہ کہ فلاں مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتی نہیں، ہم کاروبار کرتے نقصان ہو جاتا ہے، نقصان کو مٹی سے بھائی خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں۔ ہاں یاد رکھنا، مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے۔ الحمدللہ، ہاں الحمدللہ۔ بھائی کاروبار میں نقصان جس کو آپ مٹی سے تعبیر کر رہے ہیں، اس کو سونا بنانے کا طریقہ بتلا دو۔ سونا بنانے کا، اس کو سونا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا پیارا نام زبان پر آ جائے۔ الحمدللہ، ہاں دعا کی توفیق مل جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، اور کوئی زبان پر اللہ تعالیٰ دعا کا کلمہ آ جائے، یا اللہ میری مدد فرما، اس نقصان میں میری تلافی فرما۔ آگے ہاں چاہے دل غم زدہ بھی ہو، رو بھی رہا ہو، لیکن زبان پر نیک کلمات، دعائے کلمات، انشاءاللہ یہ صبر اور صبر کے کلمات ہیں، دعائے کلمات، یہ اس مٹی کو سونا بنا رہی ہے۔ بھائی ایک بات پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں آپ۔ اللہ کیا نام بھائی رہے، بھائی حسنین اور ہمارے بھائی بھائی محمد عمر اور ہمارے بزرگ، اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ ہمارے بزرگ معین خان صاحب، پورا مجمع دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکال دیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کوئی کام نہ ہو اپنے کاروبار میں، روزی کے بہانوں میں، بس وہ ذرا نقصان کی چیز ہے۔ اللہ اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے اللہ سے معافی مانگتے رہے ہیں، ہاں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گھڑی آ جائے، اللہ تعالیٰ مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ الحمدللہ، بس اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت میں کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے۔ یہ بات کہاں سے رکھ کر رہا ہوں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں رکھ کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، شروع میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہے، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے لگا، اور اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں یہ خوشخبری سنائیں۔ اب آپ بتاؤ بھائی، جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں یہ خوشخبری سنائیں، وہ نقصان ہے یا نفع ہے؟ آپ دیکھ رہے اسی آیت کے موضوع، اسی آیت میں فلسطین کے ہمارے بچوں کو ان کے ایمان کو ولولہ عطا فرما رکھا ہے۔ اسی آیت کو پڑھے ہوتے ہیں کہ یہ تو اللہ پاک ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ اللہ میرے پاس ایک بھائی آئے کہنے فلسطین میں تو ایک بھائی فوت نہیں ہوا، فلسطین میں تو ایک بھائی فوت نہیں ہوا۔ میں بھی حیران ہوا، کہنے لگے فلسطین میں تو سب کے سب شہید ہو رہے ہیں اور شہید زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ آپ دیکھ لیں، وہ تو خود اللہ بھی فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ اب دوسری آیت میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ، ان کو مردہ تصور بھی نہ کرو۔ اللہ شہید چاہے کہتے ہیں شہید کی شہادت چاہے کتنی ہی ظاہری طور پر مظلومانہ ہو، دردناک ہو، شہید کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کاٹنے کی تکلیف، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو ہماری آنکھوں میں خود ذرا اس کا منظر ذرا کچھ بڑا دردناک ہوتا ہے، لیکن جو شہید ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نظر آتی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں۔ اللہ اپنے حوصلے میں رہنا۔ الحمدللہ آ جاتے ہیں، دیکھو کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ الحمدللہ رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لے لہاں، حوصلے میں رہنا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اور آپ میں نے پھر عرض کر دیا آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے بہانے ہیں۔ اس طرح نماز پڑھنا ہی بات، روزہ رکھنا ہی بات، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی بات ہے۔ چاہے دکان ہو، دفتر ہو، کھیتی باڑی کوئی بھی ہو لگا، 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے،
تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ، وہی جماعت کی تسبیحات، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز درود شریف پڑھ لیں یا کوئی مختصر درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی، یہ بھی مکمل درود شریف ہے۔ وہ تو ان مختصر درود شریف میں یہ الفاظ منقول ہیں الحمدللہ۔ بلکہ مدینہ منورہ میں ایک ہمارے بزرگ عالم دین فرمائے لگے کہ جو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے مختصر درود شریف جو کثرت سے پڑھا جانے والا منقول ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ لیں حضور کا جب بھی ذکر خیر آئے گا آپ سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھنا کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرما لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمت نازل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ ہاں یہ 3 تسبیحات کتنی 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، مجھے امید اللہ۔ اس سے بھی آخری درجہ بتلا دوں، اس سے آخری درجہ یہ ہے 24 گھنٹے میں جب یاد آ جائے کم از کم ایک بار پڑھ لیا کریں۔ کتنی آسانیاں، ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا، ایک بار تیسرا کلمہ طیبہ، ایک بار استغفار پڑھ لیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اور بھی اس سے آخری درجہ جب یاد آ جائے چلو کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہہ لیں، الحمدللہ کہہ لیں، اللہ اکبر کہہ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ تھوڑا بہت نہ جب بھی آپ تنہائی محسوس کریں تو تھوڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لے لیا، کبھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کبھی تیسرا کلمہ پڑھ لیا، کبھی اور مختصر سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے۔ کتنی آسانی، اور راستے میں آتے جاتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا۔ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، دعوت کے نیک بول، خیر کے کلمات، اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کلمات، یہ سب ہے، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ پورا مجمع کہہ لے سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ دیکھو بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا، نیک مائیں بہنیں بیٹی ہیں وہ بھی درمیانی یا دھیمی آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی بھائی مولانا وقاص صاحب، یہ کتنی بڑی کمائی کی اس میں گرامی ہاں، اور اگلے ہمارے بھائی محمد رشید صاحب، یہ کتنی بڑی کمائی کی ہے اپنے بزرگوں نے۔ یہ 1 سیکنڈ ہی کمائی بتلا رہا ہوں بھائی آصف صاحب، 1 سیکنڈ ہی کمائی، اور یہ سیکنڈ بھی ایسا ہے نہ زندگی میں آپ کو پہلے کبھی ملا تھا اور نہ آئندہ ملے گا۔ لمحہ تو گزر ہے اللہ، یہ 1 سیکنڈ، اس سے آپ اندازہ لگائیں رات دن آپ جو نیک اعمال کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، اپنی حق حلال کی روزی، پتہ نہیں دن میں کتنے نیک کلمات آپ کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، یہ تو پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ آپ کیا خزانے کما رہے ہیں، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ آپ تشریف، ایک قدم نیکی ہے، نماز کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں، ایک قدم نیکی ہے، بازار میں جاتے ہیں، دکان دفتر میں، اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے، یہ ایک قدم نیکی ہے آپ کا حملہ۔ تو سب نے سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، حافظ آباد نہیں، جلال پور نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں رات کو اندھیرا ہے نا، اندھیرا، ہم نے کتنے بلب جلا رکھے، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا، اور اللہ میاں کو صبح ایک ہی بلب نکلے گا اور پورے جہان کو روشن کر دے گا۔ الحمدللہ یہ اس پیاری ذات کا نام ہے۔ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اسی پردے نے قیمت بڑھا رکھی ہے، اسی پردے نے یاد رہا،
اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے، نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی، یہ ہمارے بزرگ بھائی بچے محبت سے تشریف لائے، ایک قدم کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے یہاں پر بزرگ ہمارے بھائی بچے بڑی محبت سے تشریف لائے، یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو قبول فرما۔ ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، سب کو یا اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہاں بچوں نے قرآن کا حفظ مکمل کیا کر رہے ہیں، ایک ایک بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کو اپنے والدین کے لیے، اساتذہ اکرام کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ کبھی طلباء ہیں جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ اکرام کو اتنا ہی ثواب، ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ یا اللہ ان نیک محبتوں کی دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرما۔ گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بچوں کے رشتوں میں آسانی فرما، یا اللہ سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرما۔ یا اللہ جب بھی یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، جب بھی آخری سانس نیک مائیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے مالا مال فرما، برکتوں سے مالا مال فرما۔ بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی وہ گھر میں جھاڑو دینے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کھانا پکانے سے، بچوں کی دیکھ بھال اور خدمت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ہمارے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہمان گیٹ سے